خواتین و حضرات، محترم اکابرین مجلس، آپ سب کو یہاں دیکھ کے مجھے واقعی حقیقی معنوں میں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ شاید ہمارا شہر ایسے خوشگوار مناظر بھی ہم کو دکھا سکتا ہے، ورنہ ہم تو معلوم نہیں روز کیا کیا دیکھتے ہیں اور کیا کیا سنتے ہیں۔ ان سب کا تذکرہ اس وقت مناسب نہیں۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھنے میں اس میں شک نہیں کہ احمد شاہ کی اور ان کے ساتھیوں کی کوشش شامل ہے، مگر ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کے بے حد ممنون ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ دور دور سے ان جلسوں میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ جیسا کہ خواتین و حضرات آپ لوگ سب جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ان دنوں طرح طرح کی بیرونی اور اندرونی مشکلات کا شکار ہے۔ اب مشکلات کی نوعیت اور ان کی صورت اس انداز سے بدل گئی ہے، اتنی الجھ گئی ہے کہ عام آدمی تو ان مشکلات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، سمجھنے ہی سے قاصر۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گرتی ہوئی ساکھ نے، چیف منسٹر صاحب، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گرتی ہوئی ساکھ نے صرف کمر نہیں توڑی ہے، انسانوں کا غرور توڑ کے رکھ دیا ہے، باعزت طریقے سے جینے کا حوصلہ چھین لیا ہے، دل و دماغ کو جیسے سن کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے حالات میں 6 روزہ اردو کانفرنس کا انعقاد محنت کے علاوہ بہادری کا کام ہے۔ ہم تو ہر سال اس امید پہ شرکت کرتے ہیں کہ اگلے سال انشاءاللہ بہتر حالات ہوں گے، اور بہتر حالات میں ہم سب مل کے بیٹھیں گے اور یہ جمگھٹا بہتر حالات میں ہوگا۔ مگر کیا کریں کہ حالات حاضرہ غائب ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ حالات حاضرہ کو تو سال در سال گزرتے چلے جاتے ہیں، حالات وہیں کے وہیں ہیں۔ بلکہ اب تو یہ عالم ہے کہ کوئی باہر سے فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کے یہاں کیا حالات ہیں، تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں۔ دوسرا تعجب سے کہتا ہے ہم نے تو سنا تھا خراب ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے حالات ہیں ہی نہیں جو اچھے ہوں یا خراب ہوں۔ یہ کانفرنس سچ پوچھئے تو ہماری قومی زبان سے متعلق ہے۔ ایک بات ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہماری گزشتہ حکومتوں کا برتاؤ ہماری علاقائی زبانوں کے ساتھ منصفانہ نہیں رہا ہے۔ ہمارے علاقائی زبانوں میں ادب کے وہ جواہر بھرے ہوئے ہیں کہ اگر ان کی صحیح طرح سے ترویج کی جائے تو ہماری زبان کو بھی بہت بڑا خزانہ مل سکتا ہے۔ یہ زبانیں جو بولی جاتی ہیں جس صوبے میں ہم رہتے ہیں، سندھی، پنجابی، گجراتی، جو بھی زبانیں علاقائی، بلوچی جو بولی جاتی ہیں، یہ اپنے ادب سے مالا مال ہیں۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے یہاں کے یہ ادبی میلے اب اس بات پہ بھی توجہ دے رہے ہیں کہ علاقائی زبانوں کے بارے میں بھی پروگرام کیے جائیں۔ دیکھیے، زبان جو ہے وہ اقوام کی تعمیر و ترقی میں ایک ستون کا درجہ رکھتی ہے۔ زبان اور ادب کا جو درجہ یا رشتہ ہے وہ کسی تعارف کا محتاج ہی نہیں ہے۔ زبان کی ترقی کا سبب، سب سے اہم اور آسان راستہ بول چال یا بات چیت یا گفتگو ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ماحول میں عنقا ہے۔ اس سلسلے میں خواتین و حضرات، آزادی رائے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، مگر اس دور میں معاف کیجیے گا، آزادی رائے پہ بڑا پیغمبری وقت پڑا ہے۔ بقول شخص
ہمارے رہبران قوم کی زبان کا سب سے روشن پہلو زبان درازی ہے۔ ہمارے رہبران قوم کی زبان کا سب سے روشن پہلو زبان درازی ہے، اور اگر کوئی اس زبان درازی کو روکنے کی کوشش کرے تو وہ کوشش دست درازی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، یہ میرا نہیں، ظاہر ہے کہ میری عمر ہی کا قصور ہے۔ بہرحال یہ اردو کانفرنس صرف زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری تہذیبی اور تاریخی روایتوں کی ضامن ہے۔ اس طرح تہذیبی ورثہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اسی طرح تاریخ بھی مرتب ہوتی ہے۔ افراد ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، براہ راست سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو ایک تندرست معاشرے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ سوالات کی بہتار ہے، لیکن جواب میسر نہیں ہے۔ اس کانفرنس کے بعد جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کے خالی دامنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، کوئی اچھا شعر، کوئی اچھا جملہ، کوئی چٹکیاں لیتا ہوا طنز و مزاح، کسی سر کی الاپ بھی ہوگی، کسی گھنگرو کی چھنک بھی ہوگی۔ آخر میں ایک بات اور کہہ سکوں جو نامناسب ہو، اگر ہم وباؤں کا اور قدرتی آفات کا ذکر نہ کریں۔ اس لحاظ سے آرٹ کونسل کا بہت بڑا کارنامہ ایک یہ بھی ہے کہ احمد شاہ نے اس آرگنائزیشن کے تحت احط المسا ان کاموں میں بھی مدد کی ہے، یعنی سیلاب کے سلسلے میں بھی، کووڈ کے سلسلے میں بھی، جو نہایت خوش آئند ہے، اور اس کا صحرا بھی انہی کے سر بنتا ہے۔ دیکھیے، میں یہ جانتی ہوں کوئی اچھی بات، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اچھی بات سننے کو دل ترس گیا۔ چیف منسٹر صاحب، بے ایمانیوں کی تشریح سنتے سنتے ہم تنگ آ گئے، اب کوئی اور موضوع ڈھونڈیے جس سے لوگوں کو تسلی ملے۔ ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، ایک وبا اور بھی ہے جو کووڈ کی طرح نہیں، جو پلیگ کی طرح نہیں، ایڈز کی طرح نہیں۔ وہ وبا ہے ذاتی منفیت کی وبا، جو اجتماعی منفیت کو کھا جاتی ہے۔ آپ کچھ کر لیں، اس پہ قابو پانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس وبا سے نکل جائیں تو مجھے یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مشکل یہ ہے کہ یہ وبا جو لوگ پھیلاتے ہیں وہ اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ نہ بیماری کا احساس ہے، نہ انہیں اپنے ضمیر کے مرنے کی خبر۔ اور کیا کہوں آپ سے، تھوڑے کو بہت سمجھیے، اور مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ میر کا ایک شعر آپ تک پہنچا سکوں۔ نکتہ دانا نے رفتہ کی نہ کہو، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ نکتہ دانا نے رفتہ کی نہ کہو، بات وہ ہے جو ہووے اب کی بات۔ بہت بہت شکریہ، نوازی۔